فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے پیارے بندے جب اپنے دلوں کو محبت دنیا کی نجاست سے پاک کر کے یاد خداوندی کے نور سے منور کرتے ہیں تو رب ذوالجلال انہیں یہ تاثیر عطا فرماتا ہے کہ ان کی برکت سے انہیں دیکھنے والوں کو بھی اپنی یاد کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ ان کی مجلس میں، ان کی موجودگی میں جو کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس کے دل کی دنیا کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہستیاں جب دنیا سے وصال کر جاتی ہیں، ان کے وصال کے بعد ان کے مزارات پر انوار و تجلیات کی ایسی بارش برستی ہے کہ رضائے الہی کی نیت لے کر قرب الہی پانے کی جستجو میں جو کوئی ان کے مزار پہ حاضر ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس کو بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو درج کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ذکر کی چابیاں بنا رکھا ہے۔ عرض کی گئی محبوب وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی زیارت ہو تو اللہ یاد آ جائے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایت کو پیش کیا۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان بہترین لوگ کون ہیں؟ اور ہمیں تو ضرور جاننا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں بہتری کا جو معیار ہے وہ دنیا تک محدود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال دنیا موجود ہے، جو دولت مند ہے، جو دنیاوی اثر و رسوخ رکھتا ہے، جو عہدے اور منصب والا ہے، وہ بہترین ہے۔
جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین لوگوں کا پتہ دیا وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ فرمایا کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین کون ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو بے اختیار تمہیں اپنا رب یاد آ جائے، جن کی زیارت تمہیں آخرت کی جانب متوجہ کرے، جن کی گفتگو تمہیں فکر آخرت دیتی ہو، جن کی مجلس میں بیٹھ کر تمہیں مقصد حیات یاد آتا ہو، جن کی مجلس میں آ کر کے تمہیں اعمال صالحہ کی فکر ملتی ہو۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں وہی تم میں سب سے بہترین لوگ، وہی اچھے ہیں، انہی کے پاس آؤ، انہی کے ساتھ تعلق قائم کرو اور انہی کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی دنیا کو بھی سنوارو، اپنی آخرت کو بھی آباد کر لو۔ عزیز بزرگ دوستو، اپنا باطن سنوارنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنے والی ہستیوں میں ایک نمایاں نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ جنہوں نے اس سرزمین کو کفر و شرک کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، جنہوں نے اپنی تبلیغ سے یہاں پہ توحید و رسالت کی ایسی چمک پیش کی کہ آج تک اس کی چمک باقی ہے۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ نفس سے سرزمین پنجاب از نفس سے او زندہ گشت، از دمے او زندہ گشت، کہا کہ ہماری سرزمین تو مردہ تھی، یہاں پہ کفر و شرک تھا، یہاں پہ بت پرستی تھی، یہاں ذات پات کا تصور موجود تھا، یہاں پہ انسان کو بعض صورتوں میں جانور سے بھی گھٹیا تصور کرنے کی روایت باقی تھی۔ اس سرزمین کو زندگی بخشی ہے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخشی ہے۔ سید حجویر مخدوم امم کہہ کر آپ نے پکارا، کہا کہ ہم زندہ ہیں اس وجہ سے کہ اس سرزمین کو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی فراہم کی۔ وہ زندگی کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ وہ زندگی توحید کو کہہ رہے ہیں، رسالت کو کہہ رہے ہیں، فکر آخرت کو کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو کہہ رہے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں بے دین لوگوں کو دیندار بنایا، جو دیندار ہو کر بے رہ روی کا شکار ہو چکے تھے، آپ نے ان کو صراط مستقیم کی روشنی فراہم کی ہے۔ عزیز دوستو، آج 20 صفر المظفر آپ کے 982ویں عرس پاک کا آخری روز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سرزمین کے اوپر احسان کیا، یہاں کا باشندہ ہونے کے اعتبار سے ان کا احسان ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، تو اپنے اس محسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ رحمہ اللہ کی مساعی جمیلہ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آج کی ہماری گفتگو آپ کے متعلق ہوگی، لیکن وہ بھی ایک خاص اعتبار سے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی موجودگی میں جو رب ذوالجلال نے برکت رکھی، وہی تاثیر آپ کے مزار پر انوار کو بھی عطا کی، وہی تاثیر رب ذوالجلال نے آپ کی کتاب کشف المحجوب کو بھی عطا فرما رکھی ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آج جتنی بھی بد اعتقادی ہے، بد عملی ہے، وہ اس کتاب کی تعلیمات سے دور ہوتی نظر آتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہماری نالائکی بھی ہے، معاف کیجیے گا، سستی اور غفلت بھی ہے کہ ہم نے کبھی آپ کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس قدر ہم آرام پسند ہیں اور اس قدر ہم اپنے اسلاف سے دور ہو چکے ہیں، ناآشنا بنتے جا رہے ہیں کہ ہم ان بہترین کتابوں کو کبھی اپنے مطالعہ میں لے کر کے نہیں آئے۔ حالانکہ کشف المحجوب وہ عظیم کتاب ہے
کہ جس کے متعلق بر صغیر کے اکابر اولیاء میں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کا شیخ نہ ہو جو اس کو طریقت کی باریکیاں بتائے، جو باطن کو سنوارنے کا اس کو راز بتائے، اگر کسی کا شیخ نہیں ہے تو اس بندے کو کشف المحجوب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسے شیخ نصیب ہو جائے گا، کمی پوری ہوگی اس کی، اسے اپنا باطن سنورتا ہوا نظر آئے گا، اسے اپنے دل سے محبت دنیا نکلتی ہوئی نظر آئے گی، اسے مقصد حیات خود پہ عیاں اور روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ دوستو میں نے اس کتاب کو از اول تا آخر حرف بحرف پڑھ رکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی پڑھو تاکہ تمہاری بہتری بھی ہو۔ تو اس کتاب میں کیا ہے اس کی ایک جھلک میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ خود سمجھیں گے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ تہ مزار چلے گئے، اگرچہ ایک صدی آپ کو دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن آپ کی تعلیمات آج بھی اپنی تاثیر کے اعتبار سے اسی طرح موجود ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ دوستان مکرم، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کو اکابر اولیاء امت میں شمار کیا ہے۔ حضرت خواجہ فضیل کا نام علم والے جانتے ہیں، داتا صاحب نے ان کے کچھ ماضی کے احوال بھی بیان کیے اور توبہ کرنے کا جو سبب ہے اسے بھی ذکر کیا۔ حصول برکت کے لیے اسے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خواجہ فضیل رحمہ اللہ اپنے جوانی کے وقت میں صراط مستقیم پر نہیں تھے، محبت دنیا میں صراط مستقیم سے جدا ہو گئے، بھٹک گئے، دنیا پرستوں کے گروہ کو آپ نے اختیار کر لیا، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بن گئے اور آپ ان کا سربراہ بھی بن گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چوری کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تو ایک مقام کے اوپر میں نے ایک قاری قرآن کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، وہ پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اپنے مقصد حیات کو جانیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کریں، اپنے دل سے محبت دنیا کی نجاست کو نکال کے فکر آخرت کی خوشبو کو داخل کریں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ جب یہ آیت سنی وہیں پہ رک گئے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، سچی توبہ کی، کہا پروردگار میرا وہ وقت آ چکا ہے، میں اپنے ماضی پہ پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں، جو کیا اس پہ میں تائب ہو رہا ہوں، اور مجھے مولا اپنی توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے آپ کی سچی توبہ قبول فرمائی، آپ کی بعد کی زندگی عبادت و ریاضت کے اندر بسر ہوئی۔ اس قدر اللہ نے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت کو داخل کیا، عوام تو عوام ہے، خواص بھی آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ سے ہدایت لیا کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید جو خلفائے بنو عباس میں سب سے مضبوط بادشاہ سمجھا جاتا ہے، سب سے کامیاب بادشاہ، وہ بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا، آپ سے ہدایت لیتا، آپ سے درخواست کرتا کہ حضور مجھے نصیحت کیجیے کہ میں اپنی رعایا کے ساتھ کیسے پیش آؤں۔ داتا صاحب رحمہ اللہ نے جو واقعہ تحریر کیا اب وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عہدیدار، منصب والے جن کے پاس معمولی اثر و رسوخ ہے،
وہ اس منصب کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو کیسے نبھا سکتے ہیں؟ آپ تحریر کرتے ہیں کہ ہارون الرشید حضرت فضیل بن عیاض کے پاس آیا، کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا سنیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز جس وقت خلیفہ مقرر ہوئے، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کے 2 سالہ دور حکومت کو عہد خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے جن ہستیوں سے ملاقات کی وہ دنیا والے نہیں تھے، وہ گورنر یا منصب والے لوگ نہیں تھے، وہ اہل اللہ تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت سالم بن عبداللہ جو سیدنا فاروق اعظم کے پوتے ہیں ان سے ملاقات کی، حضرت محمد بن کعب القرظی سے ملاقات کی، حضرت رجا بن حیوہ سے آپ نے ملاقات کی۔ ان تینوں ہستیوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ میرے دوستو، میرے کندھوں کے اوپر ریاست کی ذمہ داری ڈال دی گئی، میں آزمائش میں مبتلا ہو چکا ہوں، لوگ اس منصب کو نعمت سمجھتے ہیں لیکن میری ابتلا ہے، آزمائش اور امتحان ہے، مجھے نصیحت کرو کہ میں اس امتحان میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ اب دیکھیے نا کہ ان لوگوں کا انداز فکر کیسا ہے۔ ذمہ داری ملی، اس پر جشن نہیں منایا، اس پر تقریبات کا انعقاد نہیں کیا، بلکہ کندھے جھک گئے، احساس ذمہ داری کی وجہ سے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، اور ان لوگوں کو بلایا جو حقیقی معنی میں رہبر بن سکتے تھے، جو حقیقی اعتبار سے رہنمائی کرنے والے لوگ تھے۔ ان سے کہا کہ بھائیو میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھا سکتا ہوں، اس امتحان میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ اب ان تینوں ہستیوں نے جو نصیحت کی وہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کو سمجھانے لگے، کہا اے عمر، اگر آپ قیامت کے دن عذاب الہی سے نجات چاہتے ہیں تو پھر ایسا کریں، آپ کی رعایا کے اندر جتنے بھی عمر رسیدہ بزرگ مسلمان موجود ہیں ان سب کو اپنے باپ کی طرح سمجھیے۔ غور فرمائیے گا بات کے اوپر۔ منصب والے جن کے پاس عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، وہ نجی سطح کی ہو، جن کے پاس معمولی اثر و رسوخ موجود ہے، حتیٰ کہ جو دکانوں کے مالک ہیں، جو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں، وہ بھی اس نصیحت کو کان کھول کے سنیں۔ کہا کہ جتنے بھی عمر رسیدہ بزرگ مسلمان موجود ہیں ان سب کو اپنے باپ جیسا سمجھیے، جتنے جوان ہیں ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا رویہ رکھیے، اور جتنے بچے ہیں ان سب کو اپنی اولاد جیسی شفقت اور محبت دیجیے۔ کہا یہ ہے کامیابی کا راز۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب جس چیز کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، جو من حیث القوم پاکستانی لوگوں کو چاہیے وہ یہی چیز ہے، حاکم کی طرف سے وہ شفقت، وہ پیار، وہ محبت کہ جو عوام کا بنیادی حق ہے۔ ہارون الرشید کو سمجھایا ان ہستیوں نے کہ اپنی رعایا کو اس طرح سمجھنا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ باپ جیسے، جو جوان ہیں وہ بھائی جیسے، جو بچے ہیں انہیں اپنی اولاد جیسا سمجھو۔ تو جب ایسا سمجھا جائے گا تو یقینی طور پہ ان کا حق ادا کرنے میں بھی بندہ فرحت محسوس کرے گا، ان کا حق نہیں مارے گا، ان کو تکلیف نہیں دے گا، ان کو پریشان اور مجبور نہیں کرے گا، بلکہ ان کا حق نبھانا اپنا اعزاز سمجھے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس نصیحت کو پلے باندھ کے رکھا۔ 2.25 سال آپ کا دور حکومت ہے،
اور وہ جو ایک مثل معروف ہے کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پئیں، حقیقی معنی میں آپ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ آج کے حاکم کو یہی نصیحت ہے، جس کے پاس معمولی منصب ہے اس کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے ماتحت کو اپنا غلام مت سمجھیے، اپنے ماتحت کو بھیڑ بکری مت سمجھیے، اپنے ماتحت کو اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملا وہ منصب ہے، اگر معمولی سی بھی اس میں ناانصافی آ گئی تو قیامت کے دن میں گردن سے دبوچ لیا جاؤں گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا، ابو ذر منصب کی کبھی طلب نہ کرنا، قیامت کے دن یہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا، ہاں جس نے اس کا حق ادا کیا، جس نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق نبھایا، قیامت کے دن پھر اسے اللہ اپنے نور کا منبر بھی عطا فرمائے گا، اس پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد نبوی کو تعمیر فرما رہے تھے، خود آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ صحابہ درخواست کرتے، محبوب آپ ہمیں حکم دیجیے، ہماری جانیں بھی قربان آپ کے لیے، لیکن آقا نے فرمایا کہ میں بھی اجر و ثواب چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے رب کی طرف سے رحمتوں کی ضرورت ہے، تعمیر مسجد پر رب جو انعام فرماتا ہے میں بھی اس سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا کی عاجزی انکساری کا اظہار تھا، اور ان امور پر جو اللہ اپنا فضل فرماتا ہے اس فضل کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ نے ایسا فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ان کاموں میں پیچھے نہ رہے، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ مسجد کا معاملہ ہو، اس کی تعمیر و توسیع کا معاملہ ہو، اس کی ترقی کی بات ہو، اس کی خدمت کا معاملہ ہو، تو بندہ یہ نہ دیکھے کہ میں تو جناب دنیا میں اتنے بڑے منصب کا حامل ہوں، یہاں مجھے غریب بندے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا کہا جا رہا ہے، نہیں، وہ ان باتوں کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے مسجد تعمیر کر رہے تھے تو صحابہ کرام اس انداز میں بڑے پرجوش ہو گئے، اور یہ بنتا بھی تھا، یعنی دیکھیے نا کہ ایک طرف ایک پتھر سرکار کے کندھے پہ ہے اور دوسرا پتھر حضرت صدیق اکبر کے کندھے پہ ہے، تیسرا پتھر حضرت فاروق اعظم کے کندھے پہ ہے، ایک پتھر حضرت عثمان اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک حضرت علی لے کے آ رہے ہیں، سعد و سعید بھی اپنے کندھوں کے اوپر پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، تو وہ کیسا روحانی اور وجدانی ایک ماحول ہوگا، ہم تو چشم تصور سے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے، ایسا خوبصورت وہ ماحول تھا۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ جوش میں آ کر اپنی زبان سے ایک نعرہ بلند کر رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، بار بار کہہ رہے تھے مولا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جینا تو آخرت کا جینا ہے، عیش عشرت خوشی فرحت کامیابی یہ تو آخرت کی کامیابی ہے، بار بار اس جملے کو دہرا رہے تھے۔ جب میرے آقا نے یہ جملہ سنا اور ان کا جوشیلا انداز دیکھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا سے نوازا، کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے، کہا لا عیش الا عیش الآخرہ، اے میرے محبوب، اے میرے صحابہ، تم جو اپنی زبان سے آخرت کی دعائیں مانگ رہے ہو، آؤ اللہ سے میں تمہیں وہ آخرت لے کے دیتا ہوں، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے میرے مولا میرے مہاجر صحابہ کو بھی معاف کر دے، میرے انصار صحابہ کو بھی معافی عطا فرما دے، دونوں کو بخش دے، یہ آخرت کے طلبگار ہیں، ان کو آخرت عطا کر دے۔ اب بات یہ سمجھانی مقصود ہے کہ ایک مومن وہ اپنے تمام اعمال میں دنیا تک محدود نہ رہے، وہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کو ترجیح دے، اور آخرت کے معاملات کو سنوارنے کے لیے اگر اسے دنیا میں کسی چیز کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے وہ اس قربانی سے دریغ نہ کرے۔
حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر خواجہ ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری کون ہے؟ وہ عظیم ہستی کہ جب وصال ہوا ان کی پیشانی کے اوپر یہ جملہ ابھرا ہوا نظر آیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ ذوالنون مصری عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمہ اللہ سفر میں تھے، کشتی پر سوار تھے، قریب ایک دوسری کشتی تھی، اس کشتی میں نوجوان لڑکے موجود تھے، اوباش تھے، گانا گا رہے تھے، آلات موسیقی بجا رہے تھے، ڈھولک، سرنگی وغیرہ، اور ساتھ ہی ہلڑ بازی کر رہے تھے، فساد برپا کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے ماحول کے اندر۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ حضور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی کشتی کو غرق کر دے، یہ برباد ہو جائیں سب، انہوں نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی۔ مومن کو تکلیف دینا اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ معاملہ ہے، اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس کی سختی کتنی ہے، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے حقیقت میں مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ سچا مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمانوں کو بچا کے رکھے، تکلیف نہ دے کسی کو، کہا وہ مسلمان ہے۔ اب وہ نوجوان جو تھے وہ اپنی جوانی کے جوش میں وہ میوزک بھی بجا رہے تھے، گانے بھی گا رہے تھے، ہلڑ بازی کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی بربادی کی دعا کریں، اب کھڑے ہو گئے، ایسے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے مالک، ان نوجوانوں کو جیسے دنیا میں آج تو نے خوشی عطا کی ہے، آخرت میں بھی تو ان کو خوشیاں عطا فرما۔ اب لوگ حیران ہو گئے، اعتراض کیا کہ حضرت ہم ان کی بربادی کی آپ سے دعا کروانا چاہ رہے تھے، آپ ان کی خوشحالی کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن بھی خوش ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس پہ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ وہ کشتی جب آپ کی کشتی کے قریب آئی اور ان نوجوانوں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو میرے محبوب کے فرمان کے مطابق کہ اللہ والے وہ جب ان کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے، ان نوجوانوں کو اپنا رب یاد آیا، اپنے عمل کے اوپر پشیمان ہوئے، موسیقی کے آلات انہوں نے توڑے، ان کو دریا برد کر دیا، اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے سچے دل سے وہ تائب ہو گئے۔ سچے دل سے انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم اپنے ماضی سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، ہمیں رب معاف کر دے، ہم صراط مستقیم پر چلیں گے، ہم کسی کو ناراض نہیں کریں گے۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تم یہ کہتے تھے کہ ان کی بربادی ہو جائے کیونکہ ہمیں یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، میں نے رب سے کہا کہ مولا ان کو آخرت میں بھی خوشی عطا کر، دیکھو تم بھی راضی ہو گئے، ان کا بھی بھلا ہو گیا، انہوں نے اپنی موسیقی سے تم کو تکلیف پہنچائی تھی، انہوں نے موسیقی کو ختم کر دیا، آلات کو توڑ دیا، تم بھی محفوظ ہو گئے، اور رب ذوالجلال نے ان کو توبہ کی توفیق عطا کر کے ان کی آخرت کو بھی محفوظ کر دیا۔ مثبت سوچ اگر انسان کو میسر ہو، وہ انسان کو خود بھی پرسکون رکھتی ہے، وہ دوسروں کے واسطے بھی آسانی کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ منفی سوچ انسان کو خود بھی بے چین رکھتی ہے، وہ دوسروں کے واسطے بھی قدم قدم کے اوپر مشکلات سوچتا ہے، مشکلات پیدا کرتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ والوں کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، اور وہ فقط دنیا تک نہیں ہوتی، وہ آخرت کو بھی سامنے رکھتی ہے۔ جس وقت حضرت ذوالنون مصری نے ان نوجوانوں کے لیے دعا کی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مولا ان کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، ہمارے کان ان کی آواز نہ سنیں، یہ دور چلے جائیں، بلکہ کہا کہ مولا ان کو ہدایت عطا کر دے، یہ دنیا میں بھی جیسے خوش پھر رہے ہیں آخرت میں بھی خوش رہیں، کیونکہ جنت تو رب کی ہے، اس میں ساری دنیا بھی چلی جائے تو اس میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔
بندہ یہ تصور پال لے کہ اگر یہ جنت میں چلا گیا، یہ ہدایت پا گیا، تو مجھے جگہ کہاں سے ملے گی، میرا حصہ کہاں چلا جائے گا۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل اپنی امت کے 73 فرقوں میں بٹنے کا ارشاد فرمایا، خبر دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ پوری امت اس حوالے سے فکر مند ہے کہ وہ نجات پانے والا، وہ حق والا وہ کون ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پہچان بھی کروا دی۔ فرمایا جب ایسا ہو کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہوں، بھٹک رہے ہوں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے پیچھے دیکھنا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، تم نے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ علیکم بالسواد الاعظم، تم نے امت مسلمہ کی غالب اکثریت کو دیکھنا ہے۔ جو غالب اکثریت کا نظریہ، عقیدہ، ایمان ہوگا، تم نے اپنے عقیدے اور نظریے کو اسی طرح کا بنا کے رکھنا ہے۔ اگر چھوڑو گے فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ فِي النَّارِ، جو بھٹک جائے گا، چھوڑ جائے گا، دور ہو جائے گا، پھر وہ سیدھا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے کشف المحجوب لکھی۔ اس کتاب کے اندر آپ نے اہل حق کی پہچان کے لیے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ بار بار اہل حق کی پہچان میں اس جملے کو تحریر کیا۔ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے جملہ انبیاء کو اپنی مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشی۔ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ بے دین ہے، گمراہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کہا یہی اہل سنت کا نظریہ ہے۔ پھر صحابہ کی عظمت کی بات کی، تابعین کی عظمت کی بات کی، پھر صحابہ میں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ کی بات کی۔ کہا یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ بار بار اس جملے کو دہرایا آپ نے کہ اہل حق اہل سنت و جماعت ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق رکھنا، ان سے جدا نہ ہونا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، رب سے دور چلے جاؤ گے۔ عزیز دوستو، میرا رب قرآن میں بار بار اپنے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور صراط مستقیم کی پہچان اللہ رب العالمین نے انہی نیک لوگوں کو قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 2 جمعے میں نے اس بات پر آپ دوستوں کی خدمت میں گزارشات کی تھیں کہ ہم اپنے لیے آئیڈیل کسے بنائیں، ہمارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے، کس کو ہم نے اپنا رول ماڈل نہیں بنانا، کیونکہ انسان کی زندگی میں اس کی سنگت، اس کی صحبت، اس کی دوستی کا گہرا رنگ ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا داروں کے پاس بیٹھے دنیا دار بن جاتا ہے، اگر وہ آخرت سے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھے وہ آخرت کی فکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرنا اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا۔ کیا کرنا؟ فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری جانب رجوع کر چکے ہیں تم نے ان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والوں میں جیسے انبیاء ہیں، جیسے صحابہ ہیں، جیسے تابعین ہیں، ویسے ہی ان ہستیوں میں ایک نام حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے سرزمین پنجاب کو توحید و رسالت کا جام پلا کر اس کو روشن کیا، اس کو زندگی بخشی، اس کو منور کیا، اور آج بھی آپ کا مزار پر انوار لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جس وقت آپ کے مزار کے قریب وقت گزارا تو وہاں سے آپ کو جو کچھ ملا اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ آج بھی وہ تاثیر آپ کے مزار پر لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کشف المحجوب میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ منصب یہ انعام نہیں، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے، نبھائیں گے تو دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ٹھہریں گے۔
ہر شخص کو خوشی اچھی لگتی ہے، حقیقی خوشی وہ ہے جو آخرت کی خوشی ہو۔ وہ کیسے ملے گی؟ توبہ کے ساتھ، اللہ کی جانب رجوع کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کو سر انجام دیتے ہوئے، اپنے مقصد حیات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کے لیے جیتے ہوئے۔ اور اہل سنت کو آپ نے حق کی علامت اور پہچان قرار دیا، کہا انہی کے ساتھ متعلق رہنا۔ اہل سنت کی کہا کہ ان کے ساتھ تم نے متعلق رہنا ہے، عقائد اہل سنت انہی سے وابستہ رہنا ہے، بد عقیدگی کی جانب نہ جانا۔ عقائد اہل سنت کو ہی ہمارے دور میں فکر رضا کہا جاتا ہے، کہا اس پہ استقامت اختیار کرنا۔ 20 صفر المظفر حضرت داتا صاحب کے عرس کا آج آخری دن تھا، اسی مناسبت سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں۔ آنے والے جمعہ میں حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ذکر ہوگا۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں اپنے نیک بندوں کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔